باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ گفتگو جاری تھی ہماری کہ سالک اللہ کا ارادہ الہی ہو، مرید جو ہے مراد اس کی لقاء اللہ ہو۔ ارادے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ شوق کا آتا ہے۔ شوق کا مرحلہ ہے کہ جب ارادہ شدت پالے، شدت اختیار کر لے تو مرحلہ شوق تک پہنچتا ہے۔ بس انسان جو ہے جب ارادے میں شدید ہو جائے تو شوق میں ظہور کرتا ہے۔ شوق یہ ہے کہ انسان مراد اور مطلوب کی محبت کا مزہ چکھے۔ یہ شوق انسان کے اندر آتی کہ مراد جو ہے میری محبت ہے وہ لقاء اللہ ہے، لقاء اللہ ہے۔ جب تک لقاء اللہ تک نہیں پہنچا سالک اللہ تو رنج، غم، یہ جدائی کا غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ دن میں وہ پریشان رہتا ہے، رات کو نماز شب کے دوران اسے سکون آتا ہے۔ بس اس لحاظ سے اس کا شوق درد کے ساتھ ہے، بس شوق والا گریہ کرتا ہے، محبانہ گریہ کرتا ہے۔ بس انسان مشتاق انسان کو ہمیشہ لقاء اللہ کے فراق کا درد ہوتا ہے، لقاء اللہ کی جدائی کا درد ہوتا ہے۔ لیکن یہ درد کمال پانے کے لیے ہے، یعنی جب یہ انسان اللہ کی ملاقات تک نہ پہنچے گا اسے سکون نہیں آئے گا۔ بس اس کے لیے بڑا درد ہے۔ یہ درد امام علی علیہ السلام کے جملوں میں فرماتے ہیں امام علی من قلت الزاد کہ ہائے زاد راہ بڑا کم ہے، راستہ بڑا طولانی ہے، سفر بڑا دور ہے۔ یہ سفر وہ معنوی سفر ہے، لقاء اللہ کا سفر ہے۔ بس ہر شوق میں درد ہوتا ہے، لیکن یہ درد توحیدانہ ہے، یہ لذت والا درد ہے، یہ توحیدانہ درد لذت والا درد ہے۔ یہ درد انسان کو مقرب بناتا ہے، مقرب بنانے کا باعث بنتا ہے، مقرب ہونے کا باعث بنتا ہے۔ بس توحیدانہ درد ہے جو باعث بنتا ہے کہ انسان جلدی حرکت کرے لقاء اللہ کی جانب، جلدی حرکت کرے اور سابق بنے، پہلے نمبر پہ آئے۔ جلدی کرے گا تو پہلے نمبر پہ آئے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 54 کہتی ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اوتوا العلم، جان لے جب ہر دفعہ آیت قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ ایک نیا مطلب لیتے ہیں صاحبان علم۔ جب وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربک کہ یہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، نیا مطلب جان لیتے ہیں، فیؤمنوا بھی، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ فتخبت لہ قلوبہم، ان کے دل اور زیادہ عاجز بن جاتے ہیں، مخبت ہو جاتے ہیں ان کے دل۔ مخبت یعنی عاجز ہونا، خضوع اور خشوع میں اضافہ ہونا۔ اور جب انسان مقرب ہو تو اللہ کے نزدیک خالص طور پہ خضوع اور خشوع کی حالت میں وہ مخبت ہو جاتا ہے، مزید خشوع اور خضوع آتا ہے اس کے اندر۔ بس اللہ کے ارادے اور شوق کے بعد کہ انسان جب اللہ کا ارادہ کرے، لقاء اللہ کا ارادہ کرے، شوق کرے، مومنین اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق قائم کرتے ہیں۔ قلبی تعلق، فرق کیا ہے قلبی تعلق؟ مشرکین بھی بتوں سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، مومنین بھی اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق رکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان دونوں کے قلبی تعلق؟ مشرکین اور کافرین شیطان سے دل لگاتے ہیں، بتوں سے دل لگاتے ہیں، بت پرست ہیں وہ۔ لیکن مومنین کی جو اللہ سے محبت ہے وہ شدید تر ہے، زیادہ ہے، شدید تر ہے۔ بت پرستوں کی جو بتوں سے محبت ہے وہ اتنی شدید نہیں ہے۔ بس مومنین خدا سے محبت کرنے میں آگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ سورہ کافرون، مشرکین آئے، سرداران قریش آئے، کہا کہ ایک سال تم
ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ سورہ کافرون نے یہ کہا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ تم بتوں کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرو، میں کبھی نہیں سوچ سکتا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا شدید محبت میں گرفتار ہے۔ جو شدید محبت میں ہوتا ہے وہ کبھی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ بس شدید محبت میں جو مومن ہو وہ ہمیشہ جمال الہی کو دیکھتا ہے، ہمیشہ آیات الہی کو دیکھتا ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہر جگہ خدا جمیل کو دیکھتا ہوں، ہر جگہ خدا کا جمال دیکھتا ہوں، میں ہر جگہ توحید سے لذت پاتا ہوں، توحید سے لذت پاتا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ الہی منزل الذی ذاق المحبتک، اے خدا جو تیری محبت کا مزہ چکھ لے وہ تیرے غیر کو چاہے ممکن ہی نہیں۔ مناجات خمسہ عشر میں امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا، مناجات، خدا جو تیری محبت کا مزہ چکھ لے، جو تیری مناجات کا مزہ چکھ لے، جو تیرے ہاں نماز پڑھنے کا سرور حاصل کر لے، حاضر ہو کے جو نماز پڑھ لے، وہ کسی غیر کو چاہے ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس مومنین اپنی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی محبت کو شدید تر کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے شدید تر کرتے جاتے ہیں۔ زیارت جامعہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ السلام علی تامین فی محبت اللہ، سلام ہو آپ پر محمد اور آل محمد، محمد اور آل محمد، آپ محبت خدا میں تام ہو۔ تام یعنی کیا؟ کوئی چیز میں اجزاء میں کوئی کمی نہ ہو۔ ناقص کیا؟ چیز کے اجزاء میں کمی ہو، یہ ناقص ہے۔ تام یعنی چیز کے اجزاء میں کوئی کمی، یعنی محبت کسی لحاظ سے کم نہ ہو، یہ محبت دل میں بھی ہو، یہ محبت اعضاء و جوارح میں بھی ہو، تبھی تو ہم انہیں ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت دل سے نکل کے اعضاء و جوارح میں جاری ہوتی، اعضاء و جوارح میں جاری ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی وزن نہیں کہ 7 کلو کہہ دیں، 8 کلو کہہ دیں، وزن نہیں ہے، لیکن کیفیت ہے، کوالٹی ہے، کوالٹی ہے، وہ ہے شدت، وہ ہے شدت۔ محبت خدا کی کیفیت میں محمد اور آل محمد شدید ہے، محمد اور آل محمد تام ہے، محمد اور آل محمد تام ہے۔ امام حسین قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ جملے ان کے کانوں تک، یہ جملے آ رہے ہیں، العطش العطش، اپنے بچوں کی آوازیں سن رہے ہیں، العطش العطش، لیکن امام فرماتے کیا جا رہے ہیں؟ رضن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک۔ یہ شدید محبت ہے کہ انسان کے کانوں میں اپنے بچوں کی العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہوں، اور انسان محبت خدا میں اتنا شدید ہو، خدا کی محبت میں اتنا تام ہو، کامل ہو کہ انسان مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہو، قتل گاہ کی طرف جا رہا ہو۔ ٹھیک، بس مشرک جو خوبصورتی بتوں میں دیکھتا ہے، جو ظاہر میں دیکھتا ہے، وہ حقیقی ہے یا خیالی ہے؟ خیالی، وہ خیالی ہے۔ موحد جو اس جہاں میں خوبصورتی دیکھتا ہے، وہ حقیقی ہے یا خیالی ہے؟ حقیقی۔ کتنا فرق؟ مشرک جو بت پرست ہے وہ ظاہری، خیالی اور وہمی خوبصورتی دیکھتا ہے، لیکن موحد کیا ہے؟ حقیقی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، چاہے جتنی بڑی اس روئے زمین پہ اس پہ مصیبت آئے، وہ کہتا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، دشمن کے سامنے کہتا ہے کہ تو نے ہمیں قتل کیا، ناجائز قتل کیا، تو نے ہم پہ ظلم کیا، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو الگ جملے ہوتے ہیں، اس کے جملے الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، بس مشرک اور مومن کے خوبصورتی دیکھنے کے معیارات الگ الگ ہیں۔ ٹھیک، بس اس کی خوبصورتی کو درک کرنے کے وسائل، مشرک کے خوبصورتی کے درک کرنے کے وسائل کیا ہیں؟ آنکھیں، زبان، کان، یہ ہیں۔ اور مومن اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو سب سے پہلے اس کا تعلق قلبی شدید تر ہو جاتا ہے۔ مشرک کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو کہتا ہے کہ بت نے دیے مجھے،
کتنا فرق ہے کہ انسان حقائق سے دل لگائے، کتنا فرق ہے کہ انسان خیالات سے دل لگائے۔ یہ توہم پرستی، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ توہم پرستی ہے۔ ٹھیک، بس مشرک جب آنکھ سے دیکھتا ہے، جو بھی چیز دیکھتا ہے وہ کس سے منسوب کرتا ہے؟ بت سے۔ مومن جو بھی چیز مومن کو ملتی ہے وہ کس سے منسوب کرتا ہے؟ خداوند عالم سے، خداوند عالم سے۔ ٹھیک، بس اگر کوئی چیز اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، وہ کہتا ہے مشرک کہ اسے بت نے دی، بس یہ خیالی ہے، یہ وہمی ہے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے، وہ خود درک کرتا ہے کہ بت اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتا۔ یہ خود سمجھتے ہیں کہ بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، انہیں درک ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم انہیں کچھ ماریں تو یہ ہمیں روک نہیں سکتے، بس ہم اسے کہتے ہیں کہ پاگل پن ہے، یہ توہم میں پڑا ہوا ہے، یہ خیال پرست ہے۔ لیکن مومن کا محبوب حقیقی خداوند عالم، اور خدا کا مشاہدہ کرتا ہے، خدا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کیسے مشاہدہ کرتا ہے؟ یہ منظم نظام ایک ہی خدا چلا رہا ہے، منظم نظام ایک ہی خدا چلا رہا ہے۔ یہ منظم نظام خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے، شرک کی نفی، شرک کی نفی ہے، شرک کی یہ نفی کر رہا ہے۔ بس یہ منظم نظام کہ کوئی بھی خدا کی مخالفت نہیں کر رہا۔ مومن کی جب نگاہ جائے گی، سورج غروب ہو رہا ہے، مومن جب نگاہ کرے گا سورج طلوع ہو رہا ہے، مومن جب شفق دیکھے گا، مومن جب کیا دیکھے گا؟ افق دیکھے گا۔ شفق اور افق پہنچائیں گے کہاں اسے؟ محبت خدا کی جانب۔ کیوں چاند دیکھتے وقت امام سجاد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم استعملنی بما ہوا ارضا، خدا مجھے استعمال کر وہاں جو سب سے زیادہ تجھے پسند چیز ہے۔ یہ چیزیں، دعائیں صرف زبانی کلامی نہیں ہیں، یہ دعائیں اظہار محبت ہے، اظہار شدت محبت ہے، کہ ائمہ شدت محبت کا اظہار کرتے کہ خدا یہ پورا جہاں استعمال ہو رہا ہے، سورج چاند تیرے کہنے پہ چاہ رہے ہیں، آلے ہیں تیرے، مجھے بھی آلہ بنا دے خداوند عالم۔ استعمال ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہمیں چلائے استعمال کرے تو ہم اس کے آلے بن جاتے ہیں، ہم اس کے آلے بن جاتے ہیں۔ بس مومن حقیقی محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے، حقیقی محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ منظم جہاں ایک ہی خدا چلا رہا ہے، ایک ہی خدا چلا رہا ہے۔ یہ منظم نظام خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ پورا کوئی رکاوٹ نہیں خداوند عالم کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں خداوند عالم کے لیے۔ یہ نظام اس کے شریک کی نفی کرتا ہے کہ شریک آتا، اگر تو شریک ہوتا خداوند عالم کا تو ایک دن سورج کہاں سے طلوع کرتا؟ غروب، مغرب سے، جہاں غروب ہوتا وہاں سے طلوع کرتا۔ بس نہیں ہے۔ جب نظام منظم ہے، ہر وقت مومن اسماء حسنہ کا مشاہدہ کرتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ مریض شفا پا رہا ہے، شافی کا مشاہدہ کرتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ مردہ زندہ ہو رہا ہے، زمین مردہ زندہ ہو رہی ہے، ایک اناج جو مردہ ہے وہ زمین میں جا کے کیا بن رہا ہے؟ پھول، پودا بن رہا ہے، اس سے پھول نکل رہا ہے، پھول سے میوہ بن رہا ہے، میوہ میٹھا ہو رہا ہے۔ بس محیی ہے خداوند عالم، ممیت ہے خداوند عالم، رازق ہے خداوند عالم، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسماء حسنہ اس کی محبت کو شدید تر کرتے جاتے ہیں۔ وہ کسی اور ملکوت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا، وہ ظاہر میں نہیں گم ہوتا، وہ ظاہر میں گم نہیں ہوتا۔ بس اس کے نتیجے میں محبت اس کی صادقانہ شدید تر ہوتی جاتی ہے، قوی تر ہوتی جاتی، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جس کی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی، جس کا مشاہدے معرفت کی بنا پر ہوتے جائیں گے، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس وجہ سے مومن کی محبت کو قرآن نے شدید تر کہا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، کہ مشرک اپنے بتوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے رسول خدا نے سورہ کافرون میں کیا کہا؟ تم سوچ سکتے ہو کہ تم بتوں کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، میں سوچ تک نہیں سکتا، میرے ہاں سوچ تک نہیں آ سکتی۔ بس انسان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو خدا کی محبت میں، یہ ہے شدید تر محبت۔ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوالٹی اس کی یہ ہے کہ وہ شدت ہے خداوند عالم کی محبت میں، شدید ہے وہ۔ تاریخ میں دیکھ، تاریخ میں جب مومنین اور مشرکین ایک دوسرے کے سامنے آئے، کبھی جنگ بدر کی صورت میں ہے، کبھی کربلا کی صورت میں،
کربلا کی صورت میں جب آئے، ظاہری طور پہ قتل کس کے ہوئے؟ مومنین کے، امام حسین کے لشکر کے، لیکن جیتا کون؟ اسلام زندہ کہاں سے ہوا؟ یہ ہم معیار پر رکھتے ہیں کربلا کا کہ خدا کی شدید محبت جس گروہ کو تھی وہی کامیاب۔ اب جنگ بدر میں دیکھ لیں، جنگ بدر میں 2 لوگ آپ نے سامنے آئے، اور قرآن نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے کم گروہ ہیں تعداد کے لحاظ سے، لیکن غالب آ جاتے ہیں اکثر تعداد کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، کوانٹٹی کے لحاظ سے لشکر مشرکین کا زیادہ ہے، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے مومنین کا لشکر زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ۔ بس قرآن کہتا ہے کہ کوالٹی، سالک اللہ بھی کوالٹی کو دیکھتا ہے، شدت کو دیکھتا ہے، نہ کہ وزن کو دیکھتا ہے، کتنا وزن، فلاں نے اتنی نمازیں پڑھ لیں۔ بھائی حضور کس نماز میں تھا؟ حاضر کس نماز میں تھا؟ ایک اگر حاضر ہو کے نماز پڑھ لے انسان تو اسے ملکوت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ وہ اس جہاں میں صرف خدا ہی دیکھ سکتا ہے، کہ امام نے کہا میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا، اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد، اس چیز میں، اس چیز کے بعد، اس چیز کے ساتھ۔ ٹھیک، بس معرفت کے ساتھ جب میدان جنگ میں مومنین آتے ہیں، محبت کے ساتھ، کامل معرفت، کامل محبت، دیکھیں وہ غالب آ جاتے ہیں اکثر پہ، اکثر پہ غالب آ جاتے ہیں۔ بس سالک اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس میں شوق آتا ہے شدید، شوق معرفت کی بنا پر آتا ہے، اور شوق جب آتا ہے تو محبت آتی ہے کمالات خداوند عالم کو دیکھ کے، کمالات خداوند عالم کو دیکھ کے، مشاہدہ کر کے۔ قرآن کریم نے ایک عجیب سی بات کہی، کہا کہ رسول خدا اگر یہ سارے مدینے والے تمہارا ساتھ نہ دیں تو تم اکیلے جا کے ان سے لڑنا۔ کیا صرف حکم دیا ہے، یا رسول خدا ایسے تھے محبت میں شدید کہ اکیلے لڑ سکتے تھے؟ اگر نہیں لڑ سکتے تھے تو رسول خدا کو کیسے حکم ملتا؟ کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا توانائی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، بس توانائی تھی رسول خدا میں کہ ایک اکیلے رسول خدا، اگر کوئی نہ ساتھ دیتا رسول خدا کھڑے ہو جاتے اور لڑتے۔ رسول خدا کیونکہ حبیب اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ کا لقب انسانوں نے نہیں دیا، بلکہ کس نے دیا؟ خداوند عالم نے دیا۔ جب خدا کسی کو کہے کہ تم حبیب اللہ ہو، اس کا مقام اور ہے۔ ہاں خلیل اللہ اس سے کم تر ہے، حبیب اللہ اس سے آگے تر ہے۔ خلیل اللہ دوست کو کہتے ہیں، حبیب اللہ محبوب خدا کو کہتے ہیں، بس جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ یعنی رسول خدا میں اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی، اتنا ایمان تھا، اتنا خدا سے شدید محبت تھی کہ وہ اکیلے ہزاروں لشکر، لاکھوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے۔ بس سالک اللہ جب ارادہ صحیح چل رہا ہو، اس کا ارادہ معرفت کی بنا پر ہو تو شوق اس کے اندر آتا ہے، اور شوق جب ارادہ شدید ہو جائے تو شوق میں ظہور کرتا ہے، اور شوق جب شدید ہو جائے تو محبت میں ظہور کرتا ہے۔ محبت خدا شدید تر ہوتی جاتی ہے، محبت خدا شدید تر ہوتی ہے۔ پھر پورا جہاں اس بندے کو آیات الہی دکھاتا ہے، پورا جہاں مسخر کیا خداوند عالم۔ یہ جو کہا کہ مسخر کر دیا ہم نے تمہارے لیے پورا جہاں، مسخر اس لیے کیا کہ ہم شہد کھائیں یا یہ چیزیں کھائیں؟ نہیں، مسخر اس لیے کیا کہ تم ہم سے ظاہری استفادہ حاصل کر کے خدا تک پہنچے۔ مسخر اس لیے نہیں کیا کہ صرف کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں، کلو واشربو جو ہی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان پہلے کس پہ جاتا ہے؟ کھاؤ اور پیو۔ حالانکہ کلو اور واشربو کا معنی کھاؤ اور پیو نہیں ہے، کلو اور واشربو کا معنی ہے استعمال کرو، استفادہ کرو، فائدہ حاصل کرو، کبھی کھانے کے ذریعے، کبھی پہننے کے ذریعے۔ کیسے استفادہ کرنا ہے؟ کھانے اور پی کے آپ نے شکر الحمدللہ کہنا ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی اور قلب سے۔ سالک اللہ ہر مرتبے میں خداوند عالم کو دیکھتا ہے۔ بس محمد اور آل محمد، جیسے دعا ابو حمزہ شمالی میں امام سجاد کہتے ہیں کہ خدا ازکنی، یا خدا پر کر دے میرے دل میں اپنی محبت کو، اور بڑھا دے محبت کو۔ جتنی محبت خدا شدید تر ہوتی جائے گی اتنا انسان گہرا تر ہوتا جائے گا، طاقتور ترین ہوتا جائے گا، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے اندر طاقت آتی ہے کہ وہ
پوری دنیا کو منہ کے بل گرائے اور پہلوان بن جائے. تبھی امام علیہ السلام نے کہا انکا ابو الدنیا، میں ایسا پہلوان ہوں جس نے دنیا کو منہ کے بل گرایا ہے اور اسے ہرایا ہے. دنیا میں کیا آتا ہے؟ پوری دنیا کو امام علی نے گرایا ہے اور اسے ہرایا ہے. بس خداوند عالم ہمیں طاقت دے، کم از کم اتنی تو ہم محبت نہیں کر سکتے جتنی ائمہ علیہ السلام نے کی، لیکن ہم نور کی کرن ان سے تجلی کچھ لے سکتے ہیں. خدا ہمیں یہ توفیق دے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.